کہ جب سے یہ خبر آئی میں پریشان ہوں. جو خبر دینے والا ہے اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں، اور یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں جو دوستی یا صلح ہے وہ ایک شخص نے کرائی ہے، اور اس شخص کو اسپیشل چارٹر طیارے پہ بلوایا گیا دبئی. مخبر کا میرے کہنا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ ماریں گے، پوری طرح نہیں. کہ میاں نواز شریف جب سے آئی ہیں تب سے آپ نے دیکھا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ جی میاں نواز شریف انگلینڈ جا رہے ہیں، کہ جو ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اس کا ہم کیا کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے، اور بڑی اہم خبر کل میرے پاس آئی اور میں پریشان ہوں کہ جب سے یہ خبر آئی تو میں نے کہا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑے مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، لیگل مسائل ہیں، تو یہ کیسے ہوگا. لیکن جو خبر دینے والا ہے اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں، اور یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. تو خبر آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں. اس خبر کے دو حصے ہیں. اگر اس کا دوسرا حصہ صحیح ہو گیا پہلے، تو پھر پہلی خبر بھی صحیح ہے، پھر مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک کیونکہ الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈیول کا اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے اور وہ نہیں دیا، تو بہت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. خاص طور اسلام آباد میں مختلف حلقوں میں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشنز نہیں ہو رہے. وہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، بر وقت ہو رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ کنونس نہیں ہیں، کیونکہ الیکشن کی ایکٹیویٹی ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ خود میاں نواز شریف کا دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف جب سے آئی ہیں تب سے آپ نے دیکھا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، ایک چیمبر میں گئے ہیں اور پھر دوسرے چیمبر میں گئے ہیں. اس کے علاوہ لوگ ان سے ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں، وہ مری چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، بیٹھے ہیں، کعبے کھا رہے ہیں، رائیونڈ میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ جلسے کر رہے ہیں، نہ جلوس کر رہے ہیں، نہ اپنا وہ جلسیاں کر رہے ہیں، نہ ریلیز کر رہے ہیں، نہ وہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، جو الیکشنز کی ایک آپ سمجھیں کہ ایک اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ تو مجھے میرے مخبر نے یہ کہا کہ جو مرضی ہو جائے الیکشنز نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا یار اس کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اگر 2 تاریخ کو 2 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے دینا ہے شیڈیول، 2 کو نہیں دے گا، چلیں 8 کو دے دے گا، 6 کو دے دے گا، لیکن ان دنوں میں اس کو دینا پڑے گا. الیکشن اگر 8 فروری کو ہونا ہے تو 8 دسمبر تک الیکشن شیڈیول آئے گا، کیونکہ الیکشن شیڈیول کے بعد ایک بہت لمبا پروسیجر ہے جس کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں. تو ان کا جی وہ نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا الیکشن شیڈیول کے علاوہ کون سی چیز ہے کہ جس کا ہمیں پتہ چلے؟ تو اس نے کہا کہ جی میاں نواز شریف انگلینڈ جا رہے ہیں. میں کہا انگلینڈ؟ کہتے واپس جا رہے ہیں. تو میں کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں. یہ پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے ہیں؟ ابھی تو ان کی ڈائٹ بھی صحیح ہے، غذا بھی صحیح ہے، اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں ہے، تو پھر کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو یہی بتایا جائے گا نا، چاہے وجہ کوئی اور بھی ہو. تو یہ میں مانتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف دسمبر کے مہینے میں لنڈن واپس چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ الیکشن جو ہیں وہ کھٹیا میں ہیں. اور مخبر کا میرے کہنا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ ماریں گے، پوری طرح نہیں. یعنی اکتوبر میں اگر کرانے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کر کے اس طرح کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس کا ہم یعنی مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہیں، تو اگر اسمبلیز نہیں ہیں، نہ پروونشل اسمبلیز ہیں، نہ قومی اسمبلی ہے، تو سینٹ میں الیکشن تو نہیں ہو سکتا. وہ تو انہی لوگوں نے کرنا ہے. تو سینٹ 1/3 جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. تو آپ کی قانون سازی جو ہے سارا، اور آپ کا ایک خلا آ جائے گا. اور اتنی محنت کر کے جو اس ملک کا ایک آئین بنا ہوا ہے، ایک سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے، وہ سڈنلی وہ سب کچھ دھرم برم ہو سکتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اب پھر ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ جی آئی ایم ایف نے جو $1 بلین دینا ہے تو وہ تو نہیں آئے گا پھر، کیونکہ انہوں نے کنڈیشن رکھی ہوئی اس کے ساتھ. ان کا $1 بلین کو چھوڑ دیں، $25 بلین کی ڈیل سائن ہو گئی ہے یو اے ای میں. تو وہاں پہ کاکڑ صاحب بھی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، اور آبی چیف بھی ہیں یو اے ای میں اس وقت، اور وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. اور وہاں $25 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے یو اے ای. سرمایہ کاری کا تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ صرف ڈالرز ہمیں بھیجتے ہیں تو ہمارے اسٹیٹ بینک میں رہیں گے، تو چلیں ہمارا فارن ایکسچینج جو ہے وہ اس کے ریزروز ہمیں لگے گا کہ بہت زیادہ ہیں، $25 بلین کا اضافہ ہو گیا اس میں. لیکن سرمایہ کاری کرنے کا مطلب ہے کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹمنٹ کے لیے لوکل انویسٹرز کو بھی ساتھ ملائیں گے، لوکل لوگوں کو بھی ملائیں گے، جابز کریٹ ہوں گی، کاروبار لوگوں کے شروع ہوں گے، گھر بنیں گے، کو پلاٹ خریدیں گے،
کو اس پہ کنسٹرکشن ہوگی، تو کنسٹرکشن جب شروع ہوتی ہے تو 50-60 انڈسٹریز جو ہیں وہ ایک ساتھ ان کا ریوائول ہوتا ہے، تو آبویسلی اس سے ایک بہت سیریس اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب یو اے ای کے اگر اتنا پیسہ آ جائے گا اور پھر سعودی عربیہ سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے اتنا ہی پیسہ، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کا صرف $1 بلین کی ضرورت ہے؟ وہ بھلے ڈیلے ہوتا رہے، اس کا ڈیلے جو ہے وہ افورڈ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں، میں کانسپریسی صحیح، لیکن اس بہانے پاکستان میں انویسٹمنٹ تو آ رہی ہے، پاکستان کو اچھی خبر تو مل رہی ہے، اور خبر تو یہ بھی آ گئی ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو میں جو دوستی یا صلح ہے وہ ایک شخص نے کرائی ہے، اور اس شخص کو اسپیشل چارٹر طیارے پہ بلوایا گیا دبئی۔ وہ شخص ہے سنم بھٹو۔ جی، سنم بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ لنڈن میں ہیں، اور سنم بھٹو کو اسپیشلی بلوایا گیا، زرداری صاحب نے چارٹر پلین بھجوایا، اس پلین پہ وہ دبئی آئی ہیں۔ انہوں نے آ کے پہلے اپنے بھانجے کو سمجھایا، پھر اس کے بعد بہنوئی کو سمجھایا، اور پھر وہ ہنسی خوشی سارے معاملات طے ہوئے۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب وہ نہ کریں کہ جو ان سے وہ کرنے جا رہے تھے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں کل یا پرسوں پاکستان واپس آئیں گے ایک ساتھ، اور اس کے بعد کوئٹہ میں ہونے والا 30 تاریخ کو جو یوم تاسیس ہے 3P کا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس کے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں، تو وہ جو ہے وہاں پہ دونوں کی شرکت جو ہے وہ کافی ان کے اتحاد کو دوبارہ سے یا ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے رول پلے کرے گی۔ اور اس میں اگر یہ بھی ہو سکتا ہے گو وہ ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہیں کہ شاید بھانجے کی درخواست پہ سنم بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آ جائیں، کیونکہ یہ PPP کا یوم تاسیس ہے، 4P کا نہیں ہے۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس حصے میں حکومت سازی کے حصے میں ساتھ ہی رہیں اور اس سے الگ نہ ہوں۔ تو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جی ساری پارٹیوں کو ملا کر جو ہے ایک ہائیبریڈ قسم کی حکومت بنا دی جائے، اور اگلے 1-2 سال یہی چلتی رہے، کیونکہ ابھی حالات سازگار نہیں ہے۔ پہلے اکانومی کو ایک صحیح سمت پہ کیا جائے، اس کے بعد یہ معاملات آگے لے کے جائے جائیں۔ تو بلاول بھٹو اس کے خلاف ہیں۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح حکومت کا حصہ رہیں، ورنہ ان کو لگتا ہے کہ سندھ میں ان کو الیکشنز کے دوران بہت بڑی یعنی چوٹ لگ سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو وہ اس طرح سے مقتدر حلقوں کے خلاف جو ہے وہ سیاست کرنا نہیں چاہ رہے، اور یہ ان کا اور بلاول بھٹو کا آپس میں ایک فرق ہے۔ اور اسی لیے جب انہوں نے بات کی تھی 3P اور 4P کی، تو بیسیکلی وہ یہی بتانے کی کوشش کرے کہ 3P تو بہت پہلے دفن ہو جاتی ہے اگر 4P نہ بنتی، تو جس کے صدر جو تھے مختوم امین فہیم تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں جب وہ آئیں گے کہ کیا اگر ایسی کوئی ڈیل آفر ہوتی ہے تو وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اگر تو بلاول بھٹو کی بات مانی جائے گی تو وہ حصہ نہیں ہوں گے، زرداری صاحب کی مانی جائے گی تو وہ ہر طرح سے اس کا حصہ ہوں گے۔ لیکن مجھے ابھی یہ سارا بڑا مشکل لگ رہا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ، کیونکہ جو ڈسپونڈنسی اور جو ہوپلیسنس کریٹ ہو رہی ہے لیک آف پولیٹیکل پروسیس کی وجہ سے، وہ اس کا کیا نعم البدل ہے یہ تو کوئی آئینی ماہر ہی بتا سکتا ہے یا کوئی سائیکالوجسٹ بتا سکتا ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اکنامک کنڈیشنز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کتنا لوگ جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو مانگیں گے، تو پھر بہت کم مانگیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ڈالر کم ہوا تھا، اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو بڑھی تھی، سونا گرا تھا، پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی تھی، تو یہ بڑے فائدے ہیں اس حکومت کے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر جو ایک انفورسین آپ سمجھے ڈارک ہارس ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ آپ جو مرضی پرپوز کر لیں، اگر کل کو کوئی ایک آدمی جو ہے سرفراہ وہ جاتا ہے اس کورٹ میں پٹیشن لے کر اور وہ کہتا ہے کہ جی آئین پامال ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں قاضی فائز صاحب خود بھی اور جو وہ بینچ بنائیں گے، جس کی تشکیل کریں گے، وہ بینچ جو ہے وہ ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کوئی سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئین کو رون دو، یا وہ کہے گا کہ آئین کا انحراف کرو۔ تو یہ ایک بڑی ٹف قسم کی اپ ہل ٹاسک ہو جائے گا، ایک ایسی لیگل بیٹل ہوگی جس کا جیتنا جو ہے وہ ان حلقوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور ان کو دے مسٹ بی تھنکنگ ویز اینڈ مینس کہ اس کو ہم نے کس طرح سے وی ہیو ٹو گو اراؤنڈ اٹ،
کیونکہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آلریڈی قاضی فائزہ صاحب جو انہوں نے 2 کیسز میں جو ہے وہ کافی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, ایک ملٹری کورٹس کے اوپر اور ایک فیض آباد دھرنے کیس کے اوپر. لیکن ایک اصولی میرا خیال ہے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو امید تھی کہ جنرل فیض حمید اس میں اریسٹ ہوں گے تو وہ اریسٹ نہیں ہوں گے جنرل فیض حمید, کیونکہ بہرحال میرے اور آپ کے ان سے اختلافات تو ہو سکتے ہیں, میں اور آپ ان کو برا تو سمجھتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے ایک بڑے امپورٹنٹ, غالباً سب سے امپورٹنٹ عہدے پہ وہ رہے ہیں. اور یعنی جابز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو اریسٹ کرنا یا ان کو پبلکلی اس طرح سے پروسیکیوٹ کرنا تو انٹرنیشنلی جو ہے یہ بڑا مشکل ہوگا, اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ کافی نیگیٹو ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہر طرح کی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کہاں تک پہنچتی ہیں. میرے ساتھ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود پہنچ جائیں گی. اس ویڈیو کو شیئر کریے گا, لائک کریے گا, اور اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.